یہ تھے خطیب الملت علی جناب مولانا حبیب حیدر صاحب قبلہ جس نے تقریر کے فرائض کو انجام دے رہے تھے۔ اس سے قبل کہ میں آفتاب شریعت کی بارگاہ میں گزاروں، تمام مومنین سے گزارش ہے کہ وہ جہاں پر بھی ہیں وہیں پر کھڑے ہو کر اپنے امام زمانہ کی سلامتی میں صلوات بھیجیں۔ سب لوگ کھڑے ہو کر صلوات بھیجیں اور اپنے قائد ملت کا استقبال کریں۔ نعرہ حیدری! لکھنؤ کے امام جمعہ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں اور محفل کو خطاب فرما کر میثم رضوی صاحب کو شکریہ کا موقع عطا فرمائیں۔ میں گزارش کر رہا ہوں جناب مولانا قلب جواد صاحب قبلہ کی خدمت میں ایک نعرہ صلوات۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال امام جعفر الصادق علیہ السلام السلام علیکہ یا ایھا العبد الصالح المطیع للہ ورسولہ۔ ایک صلوات بھیجے پر محمد و آل محمد۔ ایک بہت ہی شاندار تقریر جناب مولانا حبیب حیدر صاحب قبلہ نے آپ کے سامنے پیش کی۔ بہترین تقریر، بہت شاندار، جوشیلی، انتہائی مدلل تقریر آپ کے سامنے پیش کی۔ تاخیر ہو چکی ہے اور ماشاءاللہ شعراء کا لامتناہی سلسلہ ہے۔ آپ نے پوسٹر میں دیکھا ہوگا ماشاءاللہ کثیر تعداد میں شعراء جو ہیں وہ یہاں پڑھیں گے۔ میری طبیعت بھی آپ کو معلوم ہے کہ ٹھیک نہیں ہے، ادھر ایک مزید اضافہ ہوا ہے کہ گردے میں دونوں طرف پتھری بھی پڑ گئی ہے، تو رہی کئی صحیح کسر بھی پوری ہو گئی، لہذا زیادہ میں کھڑا نہیں رہ سکتا، زیادہ بول نہیں سکتا، تھوڑی دیر کرنا ہے، کم وقت میں اپنی بات کو مکمل کرنا ہے۔ میں نے جس مختصر سے جملے کو عنوان بیان قرار دیا ہے وہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے جو زیارت جناب عباس پیش فرمائی ہے، جو ان کی طرف منسوب ہے، اسی کا ایک جز ہے، اس سے ایک ٹکڑا ہے، یعنی قول معصوم ہے، چھٹے امام کا قول ہے، اور شریف امام کا ارشاد ہے کہ السلام علیکہ ایھا العبد الصالح، اے عبد صالح ہمارا سلام ہو آپ پر، جناب عباس علیہ السلام کے لیے، جناب عباس علیہ السلام کے لیے، امام وقت، امام معصوم، زبان عصمت، وہ یہ اعلان کر رہی ہے کہ اے عبد صالح ہمارا سلام ہو آپ پر۔ عبد معمولی چیز نہیں، میں چاہتا ہوں 2 منٹ سے دوں آپ حضرات کے، عبد یہ معمولی چیز نہیں ہے، بلکہ نگاہ قدرت میں سب سے بڑا لقب یہی عبد ہے۔ قرآن کی نگاہ میں بھی سب سے بڑا لقب یہی عبد ہے، اللہ کی نگاہ میں بھی اور خود رسول کی نگاہ میں بھی سب سے بڑی سند جو ہے وہی عبدیت کی سند ہے۔ کیونکہ جب معراج کے موقع پر حضور سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں تو کیا کہا جا رہا ہے؟ یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ ہم رسول کو لے گئے، یہ نہیں کہا گیا کہ نبی کو لے گئے، یہ نہیں کہا گیا پیغمبر کو لے گئے، یہ نہیں کہا گیا اپنے محبوب کو لے گئے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک اور پروردگار جو اپنے بندے کو لے کر جا رہا ہے، جو اپنے عبد کو لے کر جا رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ نہ رسالت کو معراج ہوئی تھی، توجہ رہے، نہ رسالت کو معراج ہوئی تھی، نہ نبوت کو معراج ہوئی تھی، نہ پیغمبری کو معراج ہوئی تھی، بلکہ معراج ہوئی تھی عبدیت کو، عبدیت کی معراج تھی یہ۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک و پروردگار جو اپنے بندے کو لے کر جا رہا ہے۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ بندہ ہونا کون سی بڑی بات ہے، ہم بھی بندے آپ بھی بندے، اور رسول کو بھی بندہ کہہ دیا، لہذا بندہ ہونا کون سی بڑی بات ہے؟ نہیں، بہت فرق ہے، زمین و آسمان کا فرق ہے، بہت باذوق مجمع توجہ چاہوں گا، بہت فرق ہے، زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ہم سب اللہ کے بندے، ہم سب اللہ کے بندے ہیں، لیکن ہمارا اپنی زبان سے اپنے کو اللہ کا بندہ کہنا اور ہے، اور اللہ کسی کو اپنی زبان سے اپنا بندہ کہہ دے تو عبدیت کو معراج مل جایا کرتی ہے۔
یہاں پر زبان عصمت جناب عباس کو عبد صالح کا لقب دے رہی ہے، عبد صالح کا لقب دے رہی ہے۔ میں نے کہا کہ قرآن میں بھی سب سے بڑا لقب یہی ہے، نگاہ قدرت میں بھی سب سے بڑا لقب یہی ہے، اور خود رسول اللہ کی نظر میں بھی سب سے بڑی سند یہی ہے۔ اس کی دلیل و ثبوت یہ ہے کہ جس وقت معراج میں قاب قوس و ادنیٰ کی منزل پر رسول اللہ پہنچتے ہیں، تو جس وقت اس منزل پر پہنچتے ہیں اس وقت چاہنے والا اللہ اپنے محبوب سے سوال کرتا ہے، محبوب سے پوچھتا ہے، محبوب سے کیا سوال کرتا ہے؟ اے محبوب تمہاری تمنا کیا ہے؟ ارے توجہ چاہ رہا ہوں، بہت کم وقت لینا ہے۔ اے میرے محبوب تمہاری تمنا کیا ہے؟ خالق کائنات اس سے تمنا پوچھ رہا ہے جو مقصد خلقت کائنات ہے۔ خالق کائنات اس سے تمنا پوچھ رہا ہے، اس سے اس کی خواہش پوچھ رہا ہے کہ جو مقصد خلقت کائنات ہے، جو ہر شے پر قادر ہے، وہ اس سے پوچھ رہا ہے کہ جس کے طفیل میں کائنات خلق ہوئی ہے۔ اے میرے محبوب تمہاری تمنا کیا ہے؟ کائنات مانگ لیتے، کائنات کے خزانے مانگ لیتے، کائنات کے خزانوں کی کنجیاں مانگ لیتے، پوری کائنات کی حکومت مانگ لیتے، جو مانگتے مل جاتا، جو مانگتے مل جاتا۔ مگر سنیے کہ مانگا کیا رسول نے؟ رسول نے اپنی تمنا کیا ظاہر کی؟ نہ کائنات مانگی، نہ کائنات کی حکومت مانگی، نہ کائنات کے خزانوں کی کنجیاں مانگی، بلکہ فرمایا پالنے والے بس ایک مرتبہ لسان قدرت سے مجھے اپنا بندہ کہہ دے۔ ایک صلوات بھیج دے بلند آواز۔ اپنا بندہ کہہ دے، یہ ہے عبدیت، اس کو کہتے ہیں عبدیت۔ یہی وجہ ہے کہ کیونکہ رسول کی تمنا تھی کہ بندہ کہہ دے، لہذا اب نماز میں جب ہم تشہد پڑھتے ہیں تو رسالت کی گواہی بعد میں دیتے ہیں، عبدیت کی گواہی پہلے دیتے ہیں۔ اشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، عبدیت پہلے ہے، رسالت بعد میں ہے، کیونکہ رسول کی تمنا یہ تھی کہ بندہ کہہ دیا جائے۔ وہی بندگی کی سند ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، ہمارے آقا جناب ابو الفضل عباس علیہ السلام کو سند وہ دے رہے ہیں۔ موقع نہیں، وقت نہیں۔ دیکھیے ایک بہت بڑی، کیا کیا جائے، وقت میں دامن میں گنجائش نہیں ہے، ورنہ بات کرنے کے لیے تو بہت کچھ ہے۔ ایک غلط فہمی ہوتی ہے، کبھی کبھی ہمارے شیعوں میں بھی غلط فہمی ہو جاتی ہے۔ جب بھی ہم جناب عباس کے فضائل بیان کرتے ہیں، جناب علی اکبر کے فضائل بیان کرتے ہیں، جناب زینب کے فضائل بیان کرتے ہیں، تو کہا جاتا ہے بعض لوگ کہ صاحب یہ تو ان کو معصوم بنا دیا، ان کو تو درجہ عصمت میں فائز کر دیا۔ یہ غلط فہمی ہمارے بعض نام نہاد پڑھے لکھے شیعہ جو ہیں ان کو ہو جاتی ہے، صاحب دیکھیے تو خطابت کے زور میں جناب عباس کو معصوم بنا دیا، جبکہ معصوم صرف 14 ہے، 15واں ہو نہیں سکتا۔ بہت توجہ رہے، بہت توجہ رہے، معصوم 14 ہے، 15واں ہو نہیں سکتا، اور جناب عباس کو بھی معصوم بنا دیتے ہیں، یہ جناب زینب کو بھی معصومہ بنا دیتے ہیں، جناب علی اکبر کو بھی معصوم بنا دیتے ہیں۔ یہ وہی غلط فہمی ہے کہ جو دوسرے فرقوں کو اہل بیت کے سلسلے میں ہوتی ہے۔ ارے توجہ رہے، جو دوسرے فرقے والوں کو اہل بیت کے سلسلے میں ہوتی ہے کہ صاحب یہ تو اماموں کو اپنے نبی سے بڑھا دیتے ہیں، یہ اماموں کو نبی بنا دیتے ہیں۔ دیکھیے بنیادی چیز عرض کرنا چاہتا ہوں، بنیادی چیز عرض کرنا چاہتا ہوں، 1,24,000 سے زیادہ نبی نہیں، کوئی امام نبی نہیں ہے، ہم ان کی نبوت کے قائل نہیں ہیں، اور 14 معصوموں سے 15واں معصوم نہیں ہو سکتا۔ بہت توجہ رہے، 14 معصوم سے 15واں معصوم نہیں ہو سکتا، نہیں، معصوم ہونے کے قائل نہیں ہے۔ لیکن بہت بنیادی چیز عرض کرنا چاہتا ہوں، نبوت کا مسئلہ یہ ہے کہ منصب ختم ہوا ہے، کمالات کا سلسلہ ختم نہیں ہوا ہے، کمالات کا سلسلہ ختم نہیں ہوا ہے۔ ارے 14 معصومین ہیں، لیکن کمالات عصمت کے حامل جناب عباس بھی ہیں، جناب علی اکبر بھی ہے، شاہجہاں زینب بھی ہے۔ ایک صلوات بھیجے بلند آواز۔ جلدی سے بات مکمل کر دوں، 2 دلیلیں دینا چاہتا ہوں، صرف 2 دلیلیں 5 منٹ کے اندر، کیونکہ وقت بالکل نہیں ہے۔ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام
مسجد میں تشریف، کمالات عصمت کے حامل ہیں جناب عباس، 14 سے زیادہ معصوم نہیں مگر کمالات عصمت کے حامل ہیں، تاریخ میں درج ہے، کتابوں میں درج ہے، پیش کرنا۔ مولا اپنے اصحاب کے ساتھ، چاہنے والوں کے ساتھ مسجد میں تشریف فرما ہے، مسجد بھری ہوئی ہے، دیکھا ایک اعرابی آ رہا ہے، اس کے پاس ایک بہترین بہت حسین و خوبصورت صندوق ہے، مولا کی خدمت وہ صندوق لے کر آتا ہے، وہ صندوق کھولا جاتا ہے، ایک انتہائی خوبصورت تلوار اس میں، انتہائی حسین تلوار اس میں۔ مولا علی اس تلوار کو نکالتے ہیں اور اپنے ہاتھوں میں لے کر تولنے لگتے ہیں، اتنی خوبصورت تلوار، اتنی حسین تلوار کہ علی جیسی شخصیت مہو ہو جاتی ہے تلوار دیکھنے میں، تلوار دیکھنے میں مہو ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد اعلان فرماتے ہیں مولا علی کہ کون ہے جو اس تلوار کے حق کو ادا کرے تاکہ میں اس کو پیش کر دوں، کون ہے جو اس تلوار کے حق کو ادا کرے میں اس کو پیش کر دوں۔ یہ تلوار، پورا مجمع خاموش، تمام اصحاب خاموش، ننھے سے عباس موجود، کم سن عباس موجود، آگے بڑھے مجمع کو پھاندتے ہوئے باپ کے سامنے دو زانو بیٹھ کر پوچھتے ہیں بابا یہ تو بتائیے کہ اس تلوار کا حق کیا ہے، یہ تو بتائیے تلوار کا حق کیا ہے۔ کہ کوئی نہیں پوچھا، کسی نے نہیں پوچھا سوائے جناب عباس کے، کسی کی سمجھ میں نہیں آیا سوائے حضرت عباس کے۔ یہ تو بتائیے بابا تلوار کا حق کیا ہے؟ کہا اس تلوار کا حق ہے نصرت حسین، اس تلوار کا حق ہے حفاظت حسین۔ منبر پر پہنچ کر عباس کہتے ہیں کہ بابا وعدہ کرتا ہوں جب تک زندہ رہوں گا اور جس میں ایک بھی خون کا قطرہ موجود ہے میں اپنے بھیا اپنے آقا حسین کی حفاظت کرتا رہوں گا۔ اے عباس یہ تمہارے تلوار حوالے، لیکن تاریخ عجیب جملے لکھتی ہے کہ وہ اعرابی جو لے کر آیا تھا وہ نگاہوں سے غائب ہو چکا تھا۔ توجہ رہے، وہ اعرابی جو لے کر آیا تھا وہ نگاہوں سے غائب ہو چکا تھا۔ اصحاب نے حیرت سے کہا یا علی وہ اعرابی جو لایا تھا وہ تو نگاہوں سے اچانک غائب ہو گیا، وہ تھا کون؟ مولا نے فرمایا وہ کوئی اور نہیں جبریل تھے، وہ جبریل تھے۔ اس کا مطلب تلوار لانے والا جبریل۔ اب مجھے کہنے دیجئے کہ 14 معصومین میں شامل نہیں ہیں مگر کمالات عصمت کے حامل ہیں۔ اگر علی کے لیے ذوالفقار آئی تو عباس کے لیے بھی آسمان ہی سے تلوار آ رہی ہے۔ ایک صلوات بلند آواز سے پر محمد بس آخری جملے نظر کرنا چاہتا ہوں۔ دوسری دلیل آپ دیکھیں کہ قرآن کو گواہ بنا کر 2 منٹ لینا ہے، قرآن مجید کو گواہ بنا کر جس وقت جناب طالوت میں اور جالوت میں لڑائی ہو رہی تھی، جنگ کی نوبت تھی اور علمدار منتخب کرنا تھا کہ کس کو علمدار بنایا جائے۔ اب ندا قدرت آتی ہے، اللہ کی آواز آتی ہے کہ جس صندوق میں تبرکات جناب موسیٰ موجود ہیں اس کو کھولو۔ پوری توجہ ہے، بس 2 منٹ لینا ہے۔ جس میں تبرکات جناب موسیٰ موجود ہیں اس کو کھولیے، اس میں امامہ موجود ہے، اس میں زرہ موجود ہے، اس میں عبا موجود ہے، اس میں قبا موجود ہے۔ جس کے جسم کے اوپر فٹ آ جائے وہی علمدار ہوگا۔ جس کے سر پر امامہ آ جائے، جس کے دوست کے اوپر قبا آ جائے، جس کے دوست پر عبا آ جائے، جس کے زرہ فٹ ہو جائے، بس وہی علمدار ہوگا۔ وہی جو ہوگا جانشین ہوگا، وہی علمدار ہوگا۔ پورا لشکر تھا لاکھوں کا، سب کے اوپر آزمایا گیا۔ کسی کی ذرا چھوٹی ہو رہی ہے، کسی کی ذرا بڑی ہو رہی ہے، کسی کی قبا چھوٹی ہو رہی ہے، کسی کی بڑی ہو رہی ہے۔ ہر ایک پر آزما لیا گیا، بڑے بڑے پہلوانوں پر آزما لیا گیا۔ سب پورا لشکر سب کے اوپر آزمایا گیا۔ کسی کے اوپر فٹ نہیں آئے وہ کپڑے، کسی پر فٹ نہیں آئے۔ اب کیا کیا جائے؟ کیا کوئی باقی رہ گیا؟ کہا 11 سال کا بچہ ہے۔ ارے توجہ ہے، ایک 11 سال کا بچہ ہے جس کا نام داؤد ہے، جس کا نام داؤد ہے، بس وہ باقی رہ گیا ہے۔ اب 11 سال، اور قبا کس کی ہے؟ جناب موسیٰ کی، جن کا قد بہت لمبا۔ زرہ کس کی؟ جناب موسیٰ کی۔ امامہ کس کا؟ جناب موسیٰ کا۔ عبا کس کی؟ جناب موسیٰ کی۔ اور جناب داؤد 11 برس کا سن، کل 11 برس کا سن جناب داؤد کا۔
داؤد بلائے گئے، داؤد بلائے گئے 11 برس کا سن، اب جو امامہ رکھا گیا تو بالکل سر کے برابر، اب جو قبا پہنائی گئی تو بالکل جس پر پوری اتری، زراب بھی بالکل ویسی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ معصوم کے کپڑے معصوم ہی کے جسم کے اوپر فٹ آتے ہیں۔ اب صفین کا میدان ہے، توجہ رہے، صفین کا میدان ہے، لیلہ حلیر کی جنگ ہو چکی ہے، پوری رات جنگ ہوئی، صبح کو مولا علی کا لشکر تھکا ہوا، مالک اشتر پہنچتے ہیں خدمت، آخری جملے پر مالک اشتر پہنچتے ہیں خدمت میں، یا علی لشکر بہت زخمی ہے، لشکر بہت تھکا ہوا ہے، بہت زیادہ زخموں سے چور ہے، یعنی آج دن میں لڑائی روک دیجئے تاکہ زخمیوں کی مرہم پٹی ہو جائے، جو تھکے ہوئے ہیں وہ ذرا سا آرام کر لیں۔ مولا رکابوں میں زور دے کر بلند ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ نہیں، جنگ نہیں رکے گی، جنگ آج بھی ہوگی، جنگ آج بھی ہوگی۔ مالک اشتر نے ہاتھ جوڑ لیا، آقا بہت تھکا ہوا ہے لشکر، بہت زخمی ہے، کسی کا ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے، کسی کا پیر ٹوٹا ہوا ہے، کوئی بہت زیادہ زخمی ہے، مرہم پٹی کی ضرورت ہے، ان کو آرام کی ضرورت ہے۔ مولا نے پھر اعلان فرمایا کہ نہیں، جنگ تو ہو کر رہے گی۔ مالک اشتر پوچھتے ہیں کہ آقا بھی لڑے گا کون؟ مولا علی نے اعلان فرمایا آج میرا بیٹا جنگ کرے گا، آج میرا بیٹا جنگ کرے گا، آج میرا بیٹا جنگ کرے گا۔ مولا علی کے سارے بیٹے چاروں طرف جمع ہو گئے، امام حسن بھی آ گئے، امام حسین بھی آ گئے۔ امام حسن اٹھے، بابا میں چلوں؟ امام حسن اٹھے، بابا میں چلوں؟ امام مولا علی فرماتے ہیں کہ نہیں، تم آئے مباہلہ کے مطابق رسول کے بیٹے ہو، آج میرا بیٹا جنگ کرے گا، آج میرا بیٹا جنگ کرے گا۔ ارے روایت دیکھ لیجئے، جس طرح سے داؤد کا سن 11 برس کا تھا، میدان صفین میں عباس کا سن 11 برس کا تھا۔ اشارہ کیا عباس قریب آ جاؤ، عباس قریب آ جاؤ، اپنا امامہ پہنایا۔ 60 برس کے مولا علی، 11 برس کے عباس، امامہ پہنایا، بالکل سر پر فٹ آیا، قبا اپنی، ابا اپنی، سرا اپنا، خود اپنا، تلوار اپنی، اور اس کے بعد چہرے پر نقاب ڈال دی، جاؤ جنگ کرو۔ اب جب عباس پہنچے تو پورا لشکر شام کا سمجھ رہا تھا کہ علی آ گئے، علی آ گئے، علی آ گئے، علی جنگ کر رہے ہیں، علی جنگ کر رہے ہیں۔ پورے دن عباس نے جنگ کی اور اکیلے جنگ کی، اور معاویہ کے لشکر یہی سمجھتا رہا کہ علی جنگ کر رہے ہیں، علی جنگ کر رہے ہیں، علی جنگ کر رہے ہیں۔ پر توجہ چاہتا ہوں، آخری جملے نقل کرنا چاہتا ہوں، تاریخ میں 2 بار دھوکے ہوئے، ایک بار مشرکوں کو دھوکا ہوا، ایک بار منافقوں کو دھوکا ہوا۔ تاریخ میں 2 دھوکے ہوئے، ایک بار مشرکوں کو دھوکا ہوا، ایک بار منافقوں کو دھوکا ہوا۔ ارے پوری رات شب ہجرت مشرک علی کو نبی سمجھتے رہے، یہ مشرکوں کو دھوکا ہوا، اور میدان صفین میں پورے دن منافقین عباس کو علی سمجھتے رہے، عباس کو علی سمجھتے رہے۔ مگر مولا کی خدمت میں ہاتھ جوڑ کر کرنا چاہتا ہوں، یا علی مگر تھوڑا سا فرق ضرور ہے، یا علی تھوڑا سا فرق ضرور، یا علی تھوڑا سا فرق ضرور ہے۔ ارے آپ کو نبی سمجھا مشرکوں نے، مگر رات کے اندھیرے میں، اور عباس کو علی سمجھا دن کی روشنی میں۔ باوفا باوفا، یا عباس یا عباس، مسلسل آپ حضرات نعرے لگا رہے ہیں، مگر وفاداری کا ثبوت دینا ہوگا، وفاداری کا ثبوت دینا ہوگا، بے وفا ثابت نہ ہوئیے گا، ورنہ میر انیس کا شعر صحیح ہو جائے گا۔
بے وفا ثابت نہ ہوئیے گا، ورنہ میر انیس کا شعر صحیح ہو جائے گا۔ میر انیس کے شعر کو غلط ثابت کرنا ہے، اور میں تو سمجھتا ہوں غلط ہے، میں تو کہتا ہوں غلط ہے میر انیس کا شعر۔ نہیں دلیل بھی موجود ہے۔ کیا ہے شعر؟ اب مجبوراً پڑھنا پڑ رہا ہے کہ کوفے سے مل رہے ہیں کسی شہر کے عدد، ڈرتا ہوں اے انیس کہیں لکھنؤ نہ ہو۔ جو کوفے کے علم عادات، ابجد حوت حتی کلمن صافت، یہ علم عادات کہلاتے۔ اس میں الف کا جو ہے وہ 1 ہے، بے کے 2 ہیں، اور جیم کے 3 ہیں، دال کے 4 ہیں، تو وہ نہیں بیان کرنا ہے، یہ علم عادات ہے۔ اس کے لحاظ سے جو عدد کوفے کے ہیں وہی لکھنؤ کے، جو عدد کوفے کے وہی لکھنؤ کے، مگر دلیل صحیح نہیں ہے میر انیس کی۔ ضروری نہیں کہ عدد مل رہے ہو تو صفتیں بھی مل رہی ہوں۔ نہیں میں دلیل دوں گا میں، اور ایسی دلیل کہ سب بچہ بھی، چھوٹا بھی بچہ بھی قانع ہو جائے گا۔ ضروری نہیں کہ عدد مل رہے ہو تو صفتیں بھی مل رہی ہوں۔ میں دلیل دیے دیتا ہوں۔ اللہ کے عدد ہے 66، 66 اللہ علم عادات کے لحاظ سے اللہ، توجہ رہے، اللہ کے اعداد ہیں 66، 66، اور قلب جواد کے اعداد بھی 66 ہیں۔ کل ابھی علم اعداد کے لحاظ سے علماء بھی دل لیں کہ قلب جواد کا عدد بھی 66، اللہ کا عدد بھی 66، تو ڈرتا ہوں اے انیس کہیں یہ خدا نہ ہو۔ ڈرتا ہوں اے انیس کہیں یہ خدا نہ ہو، کیا کوئی کہہ دے گا؟ اس کا مطلب ہے کہ عادات ملنے سے صفتیں نہیں ملتی ہیں کہ اللہ کی ساری صفتیں مجھ میں آ گئی، عدد مل گیا۔ نہیں فرق ہے کوفے میں اور لکھنؤ میں، فرق ہے کوفے اور لکھنؤ میں۔ کوفے میں یہ ہوا تھا کہ جناب مسلم کی نصرت سے عورتوں نے مردوں کے بازو گھسیٹ کر اپنے گھر کی طرف لے گئی تھیں۔ کیوں اپنی جان خطرے میں ڈال رہے ہو؟ کیوں اپنی جان خطرے میں ڈال رہے ہو؟ عورتیں کوفے کی مردوں کو مجبور کر رہی تھی کہ ساتھ چھوڑ دو مسلم کا ساتھ چھوڑ دو۔ مگر یہ لکھنؤ کی آزاداری کی تحریک ہے کہ اگر کوئی مرد گھر میں بیٹھا رہ گیا تھا تو عورتوں نے زبردستی گھر سے نکال کر بھیجا تھا۔ جاؤ، کیا گولیوں سے ڈر گئے؟ باہر نکلو۔ لکھنؤ کوفہ نہیں ہے، لکھنؤ کوفہ نہیں ہے، بلکہ لکھنؤ باوفا شہر ہے، وفاداروں کا شہر ہے، وفا شعاروں کا شہر ہے، اور انشاءاللہ یہی بات آپ کو ثابت کرنا ہوگی۔ 25 مئی کو شام کو 5 بجے ایک بچے کو حضرت گنج پہنچنا ہے انشاءاللہ، کیونکہ جس منحوس کی وجہ سے علماء پر لاٹھیاں برسائی گئیں، جس منحوس کی وجہ سے ایک ہمارا مومن قرار مہدی روزے دار شہید ہو گیا، جس کی وجہ سے ہمارے اتنے بچے زخمی ہوئے، حکومت پھر اسی کو دوبارہ چیئرمین منتخب کرنا چاہتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ علماء کو بھی وہ توہین کر رہی ہے، ہمارے شہید کی بھی توہین کر رہی ہے، پوری قوم کی انسلٹ کر رہی ہے۔ ہمیں سب کچھ گوارا ہے مگر اپنی توہین برداشت نہیں ہے، اپنی تحقیر برداشت نہیں ہے۔ لہذا یہاں کے اوپر جو باوفا کہہ رہے ہیں ان کو یہاں کے اوپر اسی باوفا عباس کی قسم کھانا ہوگی کہ 25 کو یہاں پر کا ایک بچہ حضرت گنج پہنچے گا انشاءاللہ۔ عہد کیجئے۔ درگاہ حضرت عباس علیہ السلام میں آپ کھڑے ہوئے ہیں، اسی باوفا کا عہد کیجئے، اسی کے نام کا عہد کیجئے کہ انشاءاللہ حکومت کو ذلیل کر دیا جائے گا،
حکومت کے اہلکاروں کو ذلیل کیا جائے گا، حکومت کے جو چاپلوس ہیں ان کو ذلیل کیا جائے گا، جو حکومت کے غلام ہیں وہ ذلیل ہوں گے۔ انشاءاللہ قوم سرفراز رہے گی، اور قوم کے جو وفادار جوان ہیں وہ ہمیشہ سرفراز رہیں گے انشاءاللہ۔ لہذا آپ سب کو کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کرنا ہے، وہاں پر کوئی کسی قسم کی بات نہیں ہوگی، صرف اور صرف اتحاد کا مظاہرہ کرنا ہے، صرف اور صرف سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر وہاں پر آنا ہے، تاکہ یہ سمجھ لے حکومت کہ سارے شیعہ ایک ہیں، اس مسئلے میں سارے شیعہ ایک ہیں، اور اپنی توہین و تحقیر اور امام زمانہ کی جائیداد کی بربادی کوئی شیعہ چھوٹا سا بچہ بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ لہذا گزارش ہے کہ 25 مئی کو 5 بجے سے پہر آپ حضرات کو حضرت گنج جو شاہی مسجد ہے وہاں پہنچنا ہے۔ گرمی بھی ہوگی، شدت بھی ہوگی، ہو سکتا ہے کہ پیدل جانا پڑے، لیکن امام زمانہ کے سہارے آپ کو پہنچنا ہے وہاں کے اوپر، اور امام زمانہ کی جائیداد کی حفاظت کے لیے آپ کو پہنچنا ہے وہاں کے اوپر انشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، صلوات بر محمد و آل محمد۔